کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم و سیس کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف با اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ ان کے اس گروہ نے کہا کہ اس ترک وطن سے بہت چاک گزرے گا، اس جیسی زمین ہم کو کہاں ملے گی، واحد جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گی۔ ہمت نہ ہارو، خدا کے حکم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، سر جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور اس کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کے روانی اور اس کے سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ باہل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس اور ان کی پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے ان کے زمانے میں بہترین زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زبان داں تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، تمدن، شہری زندگی اور بود و ماند کے بہت سے طریقوں کی بھی تعلیم فرمائی اور اس کے لیے انہوں نے ایک فرقہ و جماعت سے طلبہ جمع کیے اور ان کی تمدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل و ماہرین بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں جن کو تمدن اصول پر بسایا گیا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 تھی یا 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر یہ تھا۔ حضرت ادریس نے ان طلبہ کو دوسرے علم کی بھی تعلیم دی جس میں علم و حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ حضرت ادریس پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم و حکمت اور نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے اجتماع و افزاک کے نکات اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم و عدد حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر اللہ کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی طباع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے اور اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر ربع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصے زمین کی سیاست و ملکیت کا ذمہ دار قرار پایا اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں: نمبر 1 ایلاس، نمبر 2 زوس، نمبر 3 مفلیوس، نمبر 4 زوس امون یا ابالوس امون۔